محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارے اسلامی اور ملی بھائیوں اور بہنوں، پچھلی اسٹریم میں ہم سورۃ الطلاق کے فوائد سے متعلق باتیں کر رہے تھے، اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اس سورہ کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اور 28 فائدوں کو ذکر کرنے کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم آج کی اسٹریم میں کچھ پچھلے فوائد کو شامل کرتے ہوئے 16ویں فائدے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ 16واں فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان جو سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور اس کے بعد فرماتا ہے ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ ان دونوں آیتوں کے اندر ہمیں جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، تقوی کا لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اور تقوی اختیار کرنے کا حکم اس سے پہلے بھی وارد ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک دوسرا حکم ہے اور ایک دوسرا وعدہ ہے۔ تقوی کرنے والے اختیار کرنے والوں سے یہ دوسرا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، چاہے وہ طلاق کے معاملے میں ہو یا اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کے معاملے میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن کریم کی ایسی آیت ہے جس میں تقوی کی ترغیب دلائی گئی ہے، تقوی پہ ابھارا گیا ہے، اور تقوی کا معاملہ یہاں پہ چونکہ سورۃ الطلاق ہے اس لیے خاص طور پہ بیوی سے متعلق ہے، یعنی بیوی کے ساتھ تعامل کرنے میں، اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اب جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ازدواجی زندگی کے اندر اور اس کے سارے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے گا، اس کے لیے راستہ نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ 17واں فائدہ جو ہمیں اس صورت سے ملتا ہے وہ یہ کہ آدمی کے اوپر واجب ہے کہ اپنے مطلقہ بیوی کو اپنے گھر میں رکھے، یعنی اپنے گھر کے اندر ہی طلاق دینے کے بعد رکھے گا۔ لیکن اگر طلاق بائن ہے یعنی تیسری طلاق ہے تو اس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہے، اور راجح قول کے مطابق اگر تیسری طلاق ہے، تیسری بار کی طلاق ہے، تو پھر بیوی شوہر کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے میکے میں عدت گزارے گی۔ لیکن اگر پہلی یا دوسری طلاق ہے تو علماء کرام کا اجماع ہے کہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے لا تخرجوهن من بیوتہن، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکنوهن من حیث سکنتم، کہ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں تم رہتے ہو وہیں پہ تم انہیں بھی رکھو۔ 18واں فائدہ جو اس میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ایک طرف بیوی کو حق دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کے گھر سے نہ نکلے، اور دوسری طرف شوہر کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالے۔ اور اس سلسلے میں ایک اہم فائدہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ گھر کے معاملات کو لے کر، رہنے کے معاملات کو لے کے، اور مکان وغیرہ کے فلیٹ وغیرہ کے معاملات کو لے کر۔ اب بیوی مطالبہ کرتی ہے عام طور پہ اپنے شوہر سے کہ اس کے لیے الگ گھر فراہم کیا جائے، الگ فلیٹ دیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یعنی اپنی طاقت، اپنی قدرت، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس کے مطابق تم انہیں رکھو گے۔ یعنی ان کو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اعتبار سے آپ گھر فراہم کریں گے یا ان کے مطالبے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رزق دیا ہے اس رزق کے اعتبار سے آپ کے پاس جس قدر پیسے ہیں اسی کے مطابق آپ ان کو گھر دیں گے۔ بہت عالی شان نہیں کہ آپ قرض میں دب جائیں اور پھر اس کے بعد پوری زندگی قرضوں کے میں گزارتے رہیں۔ نہیں، بیوی کی خواہش بھی پوری کرنے آپ کے اوپر ہے، لیکن اس کے لیے شریعت نے ایک دائرہ محدود کیا ہے، اور وہ دائرہ آپ کے رزق سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے جو 19واں فائدہ ہمیں اس سورے سے ملتا ہے وہ یہ کہ کسی شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے
کہ اپنی بیوی کو تکلیف میں رکھے، اسے اذیت دے اور اسے نقصان پہنچائے۔ اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی متعلقہ بیوی کے تعلق سے خود غرضی کو اپناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، پھر گھر میں روک کر اسے تکلیف دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ ان کو اپنے گھروں میں رکھو تو گھروں میں رکھ کے تکلیف دیتے ہیں۔ متعلقہ عورتوں کے تعلق سے بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم سے وہ روگردانی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اپنی متعلقہ بیویوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھو، لیکن وہیں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے ساتھ غلط معاملہ نہیں کیا جائے گا، ان کو تکلیف نہیں دیا جائے گا، ان کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر فرماتا ہے وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کو تنگ کرنے کے لیے نقصان نہیں پہنچاؤ، یعنی باتوں کے ذریعے سے یا کھانے پینے کے معاملات میں یا اس طریقے سے دیگر تکلیفوں میں ان کو مبتلا نہیں کرنا ہے، یعنی ان کو کسی بھی طریقے سے آپ ٹارچر نہیں کر سکتے ہیں باتوں کے ذریعے سے یا عملی طور پہ۔ 20واں جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ کہ متعلقہ عورت اگرچہ متعلقہ ہے اور اس کی طلاق اگر ایسی ہے جس کے اندر رجوع نہیں ہے اور حمل کی حالت میں ہے تو اس کے اوپر شوہر خرچ کرے گا، اور ایسا کرنا شوہر پہ واجب ہے جب تک کہ اس کا عمل مکمل نہ ہو جائے۔ یعنی اگر تیسری طلاق بھی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دوسری طلاق پہ تو خرچ کرنا ہی ہے جب تک کہ عدت مکمل نہیں ہو جاتی، لیکن اگر تیسری طلاق ہے اور بیوی حمل سے ہے تو ایسی صورت میں شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا رہے جب تک کہ بچے کو جنم نہ دے۔ اسی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورے کے اندر بتایا ہے کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ اگر وہ حاملہ ہیں تو ان کے اوپر خرچ کرو جب تک کہ وہ اپنے حمل کو جنم نہیں دے دیتی ہیں یا جب تک ان کا حمل ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 21واں فائدہ جو اس سورے سے ملتا ہے وہ یہ کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو ایسی صورت میں ماں پر بچے کا باپ خرچ کرے گا، چاہے وہ طلاق کی صورت ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ آخری ہی طلاق کیوں نہ ہو، یعنی باپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بیٹے پہ خرچ کرے اور اس عورت کو دودھ پلانے کا معاوضہ دے، اور یہی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یعنی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی مکمل 2 سال تک، اور یہاں پہ وہاں پہ مدت بیان کی گئی، اس سورے کے اندر کہا گیا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ اگر یہ تمہارے لیے دودھ پلاتی ہیں تمہارے بچے کو، چاہے ان کا بچہ ہے لیکن اس کے باوجود حقیقت میں بچہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو اگر تمہارے لیے دودھ پلاتی ہے تو انہیں ان کا اجر، ان کی جو معاوضہ ہے اس معاوضے کو آپ دیجیے۔ اسی طریقے سے 22واں فائدہ جو ہمیں اس سورے سے ملتا ہے وہ یہ کہ وہ میاں بیوی دونوں پر واجب ہے کہ وہ آپس میں معاملات کو بھلائی کے ساتھ سلجھا کے رکھے اور ہر ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر فرمایا وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، کہ بھلائی کا ایک دوسرے کو تم حکم دیتے رہو، آپس میں بھلائی کے ساتھ اور معروف اور بھلی چیزوں کا آپس میں مشورہ کرتے رہو۔ 23واں فائدہ جو اس سورے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جاتا ہے یا دونوں اطراف میں سے کوئی ایک فرد اختلاف کر بیٹھتا ہے تو ایسی صورت میں اگر بچہ موجود ہے اور دودھ کا محتاج ہے تو تلاش کیا جائے گا کہ کون اس سے بچے کو دودھ پلائے گا۔ وَإِن تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، کہ اگر تمہیں تنگی اور پریشانی ہے تو اس عورت کے بجائے کوئی دوسری عورت، یعنی اس کی ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت اس کے بچے کو دودھ پلا لے گی۔ اس لیے کہ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو دودھ پلانے پر راضی نہیں ہوتی اور کچھ راضی بھی ہوتی ہیں تو طلاق ہونے کی صورت میں معاوضہ بہت زیادہ طلب کرتی ہیں، اور شوہر اپنی استطاعت کی وجہ، اپنے تنگ دستی کی وجہ سے استطاعت نہیں رکھتا ہے
تو اس طرح کی صورتحال میں کسی دوسرے کو تلاش کیا جا سکتا ہے اور اسے دودھ پہنچانے کا کام سونپا جا سکتا ہے۔ 24واں فائدہ جو اس سے ہمیں ملتا ہے اس سورے سے، وہ یہ کہ شوہر کے اوپر بیوی کے تمام معاملات میں خرچ کرنا ہے جب تک بیوی شوہر کے ساتھ ہے، یا جب تک کہ ایسا طلاق ہے جس میں رجوع ہے، یا دودھ پلانے کی صورت میں۔ اب ان تمام صورتوں میں شوہر کے اوپر بیوی کا نفقہ واجب ہے، لیکن یہ شوہر کی قوت اور طاقت کے مطابق، یعنی اس کی رزق اور اس کی کمائی کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اللہ نے اسے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، کہ ہر خوشحال اپنی خوشحالی کے اعتبار سے خرچ کرے۔ اگر رزق بہت تنگ ہے، تنگ دستی ہے اور بہت کم آمدنی ہے تو جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ہی خرچ کرے۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، کہ جس کا رزق تنگ ہو، تنگ دستی کی کیفیت ہو، تو جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے وہ خرچ کرے۔ 25واں جو فائدہ ملتا ہے کہ جو شخص اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اس سلسلے میں اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو حدود تعین کیے ہیں ان حدود کی پاسداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین وعدہ کیا ہے، اور یہ ایسا وعدہ ہے جس وعدے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کسی بھی طرح کی وعدہ خلافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی کے رب تعالیٰ اپنے وعدے کو نہیں توڑتا، اور رب تعالیٰ کے پاس تو آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ اسی طریقے سے کہ آپ کے تقریباً 25 فائدے ہو چکے ہیں، اس طریقے سے مزید اور فوائد اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اس سورے کے اندر، اور اس میں 26واں جو فائدہ ہے وہ یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اور اللہ کے اوامر اور نواہی کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو حقیقت میں یہی شخص عقل مند ہے۔ آج ہم عقل بہت ناپتے ہیں اور بولتے ہیں کہ فلاں بہت شارپ پہ ہے، شارپ پہ وہ ہے اور عقل مند وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو سمجھ کر اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا اس سے کرتا ہے، جس سے منع کیا اس سے دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل مند افراد۔ تو جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ عقل مند ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس سے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کے اندر ذکر ہے۔ 27واں فائدہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا، کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرتا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق مہیا کیا ہے۔ یہ وعدہ ہے رب کی طرف سے اور یہ بدلہ ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چند فوائد تھے، ان فوائد میں سے آپ کو کئی فائدے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، ایک آخری فائدہ بھی آپ کے سامنے رکھ کے باتیں ختم کی جائے گی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتنزل الامر بینہن، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے ان احکامات کے تعلق سے بات کی ہے جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانب نازل کیا ہے۔ اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ آسمان سے جو احکامات نازل کیے جاتے ہیں یہ احکامات آسان نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت ہی بڑے احکام ہوتے ہیں، اور جتنے بھی احکامات اس سورے کے اندر دیے گئے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، انہیں ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے لیے ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرے، ہمیں مشکلات سے دور رکھے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر مہیا